In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہمارا ڈفرینشیشن کا لیسن ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے the difference among weep, cry and sob. اچھا تینوں ورب ہیں اور تینوں کے معنی ہوتے ہیں رونا. ویپ جو ورب ہے اس کی فارمز ہوتی ہیں ویپ, ویپٹ, ویپٹ, WEPT یعنی سیکنڈ فارم WEPT ویپٹ, تھرڈ فارم بھی ویپٹ آئے گا. اچھا سیکنڈ کرائی, اس کی سیکنڈ فارم بنے گی کرائیڈ, CRY کو ہٹا کے ہم نے IED لگانا ہے, کرائیڈ, اور تھرڈ فارم بھی کرائیڈ ہی ہوگا CRIED کرائیڈ. سوب, سوب اس کی سیکنڈ فارم بنے گی سوبڈ, SOBBED سوبڈ, تھرڈ فارم بھی بنے گی سوبڈ. تو ویپڈ, ویپٹ, ویپٹ, کرائے, کرائیڈ, کرائیڈ, سوب, سوبڈ, سوبڈ. آئیے اب ان کے ہم معنی کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا ویپ ہوتا ہے آہستہ یا خاموش رونا, یعنی جب کوئی آہستہ یا دھیمے آواز سے روتا ہے تو اس کے لیے ہم ویپ کا لفظ یوز کرتے ہیں. یہ عموماً جذبات یا غم کی شدت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا دوسرا لفظ ہے کرائے, عام رونا یعنی آنسو بہانا. عام اور روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ یہ لفظ کرائے یوز ہوتا ہے. اداسی, درد یا مایوسی میں جب آنسو بہائے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم کرائے کا لفظ یوز کرتے ہیں. اسی طرح سوب یعنی زور زور سے یا سسکیاں لیتے ہوئے رونا, یعنی شدت جذبات میں زور زور سے رونا, سسکیاں لینا, سانس پھولنے کے ساتھ. تو یہ شدید غم یا دکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی تینوں کا مطلب رونا ہوتا ہے لیکن تینوں کا استعمال مختلف ہے. میں آخر میں دوبارہ مختصراً بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے ہم اس کی ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا وہ اپنے کمرے میں خاموشی سے رونے لگی. She began to weep silently in a room. She began to weep silently in a room. یہ چھوٹی غلطیوں پر رونا نہیں چاہیے. Man shouldn't weep over small mistakes. Man shouldn't weep over small mistakes. یہ وہ افسوسناک خبر پر رو پڑا. He wept at the sad news. He wept at the sad news. Simple past tense ہے. یہ وہ اندر ہی اندر رونے لگا. He began to weep inside. He began to weep inside. یعنی جذبات یا غم کی شدت کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے ویپ. اچھا اب ایگزامپل آف کرائے, یعنی بچہ زور زور سے رو رہا ہے. The baby is crying loudly. The baby is crying loudly. چونکہ یہ عام اور روزمرہ میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ, تو اسی طرح سے لڑائی کے بعد وہ گھنٹوں روتی رہی. She cried for hours after the fight. She cried for hours after the fight. اسی طرح وہ درد سے چیخ کر رو پڑا. He cried out in pain. He cried out in pain. یا وہ روتے روتے سو گئی. She cried herself to sleep. She cried herself to sleep. تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اداسی, درد یا مایوسی میں جب کوئی آنسو بہاتا ہے تو اس کے لیے ہم کرائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سوب, وہ جنازے میں بے قابو ہو کر سسکی لینے لگی. She sobbed uncontrollably at the funeral. She sobbed uncontrollably at the funeral. یا وہ تکیے میں منہ دے کر سسکی لیتا رہا. He sobbed into his pillow. He sobbed into his pillow. pillow تکیوں کہتے ہیں, sob میں سسکیاں لیتا رہا. یا وہ سسکیاں لیتے ہوئے بول نہ سکی. She sobbed and couldn't speak. She sobbed and couldn't speak. یا اسی طرح اس کے لوٹتے ہی وہ رونے لگا. He began to sob at his return. He began to sob at his return. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سسکیاں لے کر رونا یا زور زور سے رونا, اس کے لیے ہم سوب کا لفظ لگاتے ہیں. تو سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ کہ اگر آہستہ یا دھیما رونا ہو تو ویپ ہوتا ہے. اگر سمپل رونا یا آنسو بہانا کی بات ہو عام روزمرہ زندگی میں تو اس کے لیے ہم کرائے کا لفظ لگاتے ہیں. لیکن اگر سسکیاں کے لے کر کوئی روتا ہے پھر اس کے لیے ہم سوب کا لفظ لگاتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.